اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے اس ویڈیو کا اس گفتگو کا موضوع ہے کہ ہمیں فارن اسٹڈی کے لیے باہر جانا چاہیے اور کیوں جانا چاہیے، اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں اور اس پر کتنا خرچ آتا ہے، اس کے علاوہ کہاں کہاں پر ہم جا سکتے ہیں، کون کون سے ہمیں ایگزام دینے پڑتے ہیں، کیا آپ کی لینگویج ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس کے فیوچر پراسپیکٹ کیا ہوتے ہیں۔ تو 6 باتیں اس میں میجر ہیں۔ Why we want to go abroad. Second is where to go. The third is which exam you have to give for going out. Fourth is what is the language requirement, and fifth is the future prospect, and next is the cost of living. تو ان 6 باتوں کو ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے، جس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وائی وی وانٹ ٹو گو ابراڈ، وائی وی شوڈ گو ابراڈ۔ تو یہ ہم دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو لائبریریز کی کنڈیشن ہے، تو جتنی بھی میں نے لائبریریز وزٹ کی ہیں یا پاکستان میں جو بھی لائبریریز ہیں، اس میں خاص طور پر بکس کی شارٹیج ہے، کوالٹی کی بکس نہیں ہے۔ دی بکس آر اولڈ ورژن، ان میں ڈائیورسٹی نہیں ہے، بکس کی کوانٹٹی جو ہے وہ کم ہے۔ تو یہ ایک فیکٹر ہے، یعنی جو ریٹن بکس ہیں وہ کم تعداد میں اویلیبل ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو کتابوں کی صورتحال ہے اس میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، جن کو ہم ای بکس کہتے ہیں۔ ای بکس کافی تعداد میں پاکستان کی اچھی لائبریریز میں موجود ہوتی ہیں، اور اس کے لیے مختلف انٹرنیشنل لنکس وغیرہ ہیں، تو آپ ان کو یوز کر کے، ای بکس کو یوز کر کے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ دی سیکنڈ آسپیکٹ از وائی یو شوڈ گو ابراڈ، دی پرابلم آف لیبارٹریز۔ پاکستان میں جو لیبارٹریز کا سیٹ اپ ہے مختلف یونیورسٹیز میں، وہ بہت ویک ہے۔ وہاں پر ریسرچ جو ہے وہ اتنی زیادہ بہتر انداز میں نہیں ہو سکتی جتنی باہر کے یونیورسٹیز میں، لیبارٹریز میں آپ کو ریسرچ فیسلٹیز میسر ہوتی ہیں۔ خاص طور پر جو ہماری ریسرچ لیبارٹریز نیوکلیئر اسٹڈیز کے حوالے سے ہیں، یا فیوچر جو کمپیوٹر کے حوالے سے، ویب سائنسز وغیرہ جو نئے سبجیکٹ آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے ہم بہت زیادہ ریسرچ میں ویک ہیں۔ تیسرا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ریسرچ میتھڈالوجی میں ویک ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ریسرچ کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ ایون some of the teachers they have done their PhDs, but they are unable to know the which are the right approach or right kind of methods which can be utilized in doing research۔ تو یہ ایک ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں ریسرچ کے حوالے سے یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کہاں، مطلب ریسرچ میتھڈالوجی میں ہم ویک ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہ کے یقیناً پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن باہر جا کے ہم اور زیادہ خدمت کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر اس کو ہم کہتے ہیں ڈائسپورا۔ ڈائسپورا یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو ابراڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کا ڈائسپورا ہے۔ وہ ایک تو آپ کو جو فارن فنڈنگ وغیرہ وہ بہت زیادہ ان سے آتی ہے، اور سیکنڈ جو آسپیکٹ ہے کہ ان کیس آف وار اور ان کیس آف پرابلم دے لیٹ گو تھنگز موونگ۔ اگر وہ وہاں پر نہیں ہوں گے تو کوئی بھی اور کنٹری کا شخص جو وہاں پر ہے، اگر وہ آپ کا مخالف ہے تو وہ ان چیزوں کو
روک سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو کہ ایجپٹ میں، اور اس نے نہر سویز کراس کروانی ہے آپ کے شپ کو، اور شپ پر کوئی قیمتی سامان لدا ہوا ہے، تو اگر وہ پاکستانی ہے تو وہ یقیناً اس چیز کو جانتے ہوئے جلدی اجازت دے دے گا، اور اگر وہ آپ کا اپوننٹ ہے کسی اور ملک کا ہے تو اور اس کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ آپ کو کافی عرصے تک روک سکتا ہے، جس کے اوپر کوئی پینلٹی نہیں ہے، اور اس طرح وہ آپ کی معیشت کو اور آپ کی کنٹری کو جو کہ اس کی سیکیورٹی کو بھی متاثر کر سکتا ہے. تو اس طرح آپ ڈائسپورا یعنی ایک فرنٹ واریر، فرنٹ رنر کے طور پر کام کرتے ہیں باہر رہتے ہوئے. تو ایک یہ آسپیکٹ ہے. ایک اور جو اہم چیز ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کنویں کے مینڈک ہو جاتے ہیں. باہر جانے سے یہ ہوتا ہے یو بیکم اے گلوبل اینٹی. دین دس یونیورس از اے گلوبل village now, and our scientists, our students, their thinking should be global as well. وہ ان کی تھنکنگ کب گلوبل ہوگی؟ جب وہ گلوبل یونیورسٹیز میں یا فارن یونیورسٹیز میں جا کے پڑھیں گے. تو ایک یہ ہے کہ آپ کو فارن یونیورسٹی میں جانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یو بیکم گلوبل پرسنالٹی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. ایک اور یہ ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں جو سلیبس ہیں دے آر obsolete. جو نئے سبجیکٹس ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں. تو اس وجہ سے مطلب ایک تو آپ کے سلیبس ان کو اپڈیٹ ہونا ہے، تو باہر جا کے آپ کو نئے سلیبس، نئے جہتیں، نئے سبجیکٹس ان سے آپ متعارف ہوتے ہیں اور ان میں آپ کو کمپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ آپ نہیں کر سکتے. اور میں خود ایک ٹیچر ہوں تو میں یہ بڑے آسانی سے یا بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں جو ٹیچرز کی کوالٹی ہے اس کو بہت زیادہ امپروو ہونے کی ضرورت ہے، اور ان کو بھی گلوبل ایکسپیرینس دینے کی ضرورت ہے. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو باہر جانا چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں جانا چاہیے. اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے آپ کو 2 فیکٹر کی ضرورت ہے. 2 فیکٹر آپ کو جاننے چاہیے. نمبر 1 یہ کہ آپ کی کاسٹ، کہ آپ کتنا خرچ برداشت کر سکتے ہیں، اور جو دوسرا ہے کہ آپ کون سے ایگزام میں اپیئر ہو سکتے ہیں. تو یقیناً اگر آپ فری ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ سویڈن، ناروے، جرمنی، یہ جہاں پر فری ایجوکیشن ہے ان کنٹریز کو آپ آپٹ کریں گے. اور اگر آپ کی کم انکم کے ساتھ یا کم فنڈنگ کے ساتھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس اٹلی، فرانس وغیرہ ہیں. اور اگر آپ کی جو ہے کاسٹ آپ ہائی پے کر سکتے ہیں تو یقیناً امریکہ، کینیڈا. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں پر ریٹ آف ریٹرن بھی اسی طرح زیادہ ہوگا. اور تو اس کے بعد ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو کون کون سے ایگزام دینا پڑتے ہیں. تو جو ایگزام آپ کو دینے ہیں وہ مختلف کنٹریز کے لیے مختلف ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو انگلینڈ میں جانے کے لیے یا جرمنی جانے کے لیے، فرانس جانے کے لیے، مختلف کنٹریز میں آپ کو آئلٹس کی ضرورت ہوتی ہے. آئلٹس انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس پہ یقیناً 4 پورشن ہوتے ہیں، 4 حصے ہوتے ہیں. اس میں ایک اسپیکنگ کے حوالے سے ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ رائٹنگ کے حوالے سے ہوتا ہے، ایک ریڈنگ کے حوالے سے ہوتا ہے، اور ایک لسننگ کے حوالے سے ہوتا ہے. تو اس میں جو مختلف یونیورسٹیز کے مختلف بینڈ سکور ہوتا ہے، لیکن ایوریج بینڈ سکور اس میں بینڈ سکور چلتا ہے. تو اس میں ایوریج بینڈ سکور جو ہے وہ 7 ہے مختلف یونیورسٹی کا، لیکن کہیں پر 6 بھی ہوتا ہے، 5.5 بھی ہوتا ہے. اور یقیناً جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر 8 یا اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے، 8.5 بھی ہوتا ہے. تو
آئلس کا یہ ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ سیٹ ہے. یہ یقیناً اسٹینڈرڈ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے، اور اس میں یہ سیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے ہوتا ہے. یہ آپ کی فزکس کا ہے، آپ نے فزکس میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کا فزکس کا سیٹ ہوگا، اور اپنے انجینئرنگ میں لینا ہے تو یہ اس طرح یہ مختلف قسم کے وہ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ٹافل یوز کرنا پڑتا ہے، وہ ٹافل کا ایگزام آپ سے لیں گے. ٹافل بھی اگین وہی ہے کہ یہ ویسے تو یہ ٹیچنگ آف انگلش ان فارن لینگویج ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی ایگزام لے کے فارن جانے کے لیے یہ بھی وہ یوز کرتے ہیں. تو یہ مختلف ٹیسٹ ہیں جو زیادہ تر انگلش اور آپ کے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ، اور آپ کے آئی کیو اور آپ کے جو جنرل اویئرنیس ہوتی ہے ان چیزوں کے متعلق ہوتی ہیں، جن کو آپ تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی پریپریشن سے، لائک سیٹ کی آپ کو اس کی آئلٹس کی آپ کو بکس مل جائیں گی، ان کو آپ پریپیئر کریں. اسی طرح سیٹ کی بکس مل جاتی ہیں، ان کو آپ پریپیئر کریں تو آپ بڑے آرام سے ان کو کوالیفائی کر سکتے ہیں. تو ہر کنٹری کے لیے جہاں پر جانے کے لیے جانا ہوگا آپ نے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کو وہاں پر کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے. سیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے امریکہ جانا ہے تو وہ سیٹ میں اپیئر ہوں، اگر وہ آئلٹس مانگ رہے ہیں تو آئلٹس میں اپیئر ہوں گے. تو یہ ہر سبجیکٹ، ہر کورس ہر کنٹری کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سبجیکٹ اور کورس وائز بھی بعض اوقات ان کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور جو کہ آپ کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں فارم پر یا ان کے جو ڈیجیٹل فارم ہوتے ہیں عام طور پہ ان کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے. تو خاص طور پر جرمنی میں یہ ہے کہ جرمنی اب جو ہے وہ ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ کہاں پر تقریباً کتنا خرچ آتا ہے آپ کو ایجوکیشن کے لیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کنٹری میں تقریباً ایکسپینڈیچر کتنا ہے. یہ ہمارا تیسرا کوشچن ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جرمنی میں. تو جرمنی میں جانے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو وہاں پر جو 6 منتھ کا ایکسپینڈیچر وہ آپ نے ان کو پہلے سبمٹ کروانا ہوتا ہے. آپ نے آئلٹس پاس کر لیا، آپ ذہنی طور پر اپلیکیشن دے دی، آپ کو وہاں سے لیٹر آ گیا. تو لیٹر آنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا تھا، تو تب یہ سب مراحل گزرنے کے بعد وہ آپ کو لیٹر بھیجیں گے. تو اب وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کچھ پیسے سبمٹ کروائیں. تو یہاں پر آپ کو تقریباً 12 سے 15 لاکھ روپے اس 6 مہینے کا خرچ آپ کو جمع کروانا ہوگا، جو آپ کو منتھلی ملتا رہے گا. یہ آپ پر خرچ ہوگا. 6 مہینے آپ کو وہاں پر کوئی جاب نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف پڑھائی کرنی ہے. اور آپ کو باہر کی بھی اویئرنیس نہیں ہوتی، تو باہر جانے کے یعنی آپ فارن کنٹری میں، اور آپ کو دوستوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو وہ کوئی کام نہیں کرنے دیتے، اور اس 6 مہینے کے پیسے آپ سے وہ لے لیتے ہیں. اور وہ ہر مہینے آپ کو ایک اسٹیپولیٹڈ اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ سارا پیسہ آپ کو مہینے وائز وہ واپس مل جاتا ہے. سوائے اس کے کہ اگر آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو ہاسٹل کے جو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں یقیناً وہ لیتے ہیں. باقی جو آپ کے پرسنل ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں. تو ٹیوشن فی عام طور پر جرمنی میں یا بہت سارے اور کنٹریز ہیں، سبجیکٹ وائز بھی ہوتا ہے کہ ان کی ٹیوشن فیس نہیں ہوتی. فرانس میں بھی، اٹلی میں بھی سبجیکٹ وائز ہے. جو بہت زیادہ ریکوائرڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں، بہت زیادہ امپارٹنٹ سبجیکٹس ہیں، ان کی یقیناً ہوتی ہے اور ہائی فیس ہوتی ہے. اور اسی طرح سویڈن، ناروے یہاں پر بھی نہیں ہوتی، نیدرلینڈز میں بھی، یعنی یورپ میں زیادہ تر اس طرح کا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو لینگویج وہاں پر یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹ، یہ جو جس سبجیکٹ میں آپ ایجوکیٹ ہونا چاہتے ہیں یا جس سبجیکٹ میں آپ ڈگری لینا چاہتے ہیں، جس ڈگری میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تو اس کی ریکوائرمنٹ بتائی جاتی ہے کہ یہ انگلش میں اویلیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا، جرمن ہوگا یا انگلش ہوگا، یا یہ جو ہے ڈچ میں ہوگا یا انگلش میں ہوگا. تو یہ سب چیزیں آپ کو
اس کو پہلے انفارم کر دیتے ہیں. تو جہاں پر انگلش ہے وہاں تو آپ اپلائی کریں گے، اور جہاں پر جرمن لینگویج لکھا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ 6 مہینے کی جو ہے جرمن کورس کریں، اور آپ کو جرمن سمجھ آتی ہو، اور دوسرا جو سبجیکٹ کے امپارٹنٹ ووکیبلری ہے اس سے آپ اویئرڈ ہوں، تو تب وہ آپ کو ایڈمیشن دیں گے. تو یہ وہ ریکوائرمنٹ ہیں جو کہ ایڈمیشن لیتے ہوئے یہاں پر آپ کو مل سکتی ہیں. اسی طرح یو ایس سے جانے کے لیے بھی آپ کو یا تو ٹافل کی ضرورت ہوگی یا پھر آئلٹس کی ضرورت ہوگی، اور کسی جگہ سیٹ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور یہاں پر اسپرنگ اور فال سمیسٹر 2 سمیسٹر ہوتے ہیں. بعض جگہ پر بعض سبجیکٹس کے لیے صرف 1 سمیسٹر ہوتا ہے، بعض سبجیکٹس کے لیے 2 سمیسٹر ہوتے ہیں. تو آپ کو آپ کی ضرورت کے لحاظ سے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس میں ایڈمیشن لینا ہے، یا کس میں اویلیبل ہے، فال میں اویلیبل ہے یا اسپرنگ سمیسٹر میں اویلیبل ہے. تو آپ اس کے مطابق ایڈمیشن لیں گے. اگر آپ کو سال میں 2 اویلیبل ہیں تو آپ اسپرنگ میں بھی جا سکتے ہیں، ورنہ عام طور پر ایک ہی سمیسٹر میں اویلیبل ہوتا ہے. بعض جگہ پر سمر سمیسٹر بھی اویلیبل ہوتا ہے، یعنی 3 سمیسٹر ہوتے ہیں. تو یعنی فال، اسپرنگ اور سمر 3 سمیسٹر یہ آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں. اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس میں لیں. اور اسی طرح ہی کینیڈا میں بھی آپ کو آئلٹس کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ٹافل میں بھی کر کے بھی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو کورس کر کے جانا پڑے گا. آپ کو سنگاپور میں جانا ہے یا ملائیشیا میں جانا ہے، یہاں پر بھی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. چائنا میں آپ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. ذرا ایجوکیشن بھی تھوڑی سی ریلیٹیولی لوور سائڈ پہ ہوتی ہے، پرائس اس کی کم ہوتی ہے. رشیا میں آپ کو اویلیبل ہے سہولت، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو انگلش لینگویج کہاں پر ملتی ہے. اچھا، اب ہم نے یہ تو ایک بات کر لی کہ کون کون سا ایگزام آپ نے دینا ہے، یا کون کون سا ایگزام آپ کو دے کے آپ جوائن کر سکتے ہیں. تو دوسرا ہم بات کر رہے تھے کہ کاسٹ آف لیونگ کیا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جرمنی میں جیسا کہ 12 سے 15 لاکھ کے درمیان کاسٹ آف لیونگ ہے، لیکن اس میں زیادہ تر جو پیسے ہوتے ہیں وہ آپ کو واپس مل جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پہلے 6 مہینے یہاں پر آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. 6 مہینے کے بعد آپ 4 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، اور آپ کو جو اجرت ملتی ہے وہ یقیناً 12 سے 15 یورو کے درمیان ملتی ہے. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا، ویسے تو وہ وہاں پر اور بہت زیادہ آرٹ جابز ہوتی ہیں، پیٹرول پمپ یا میکڈونلڈ وغیرہ، آپ ان کے اوپر جا کے کام کر سکتے ہیں، امیزون پہ جا کے کام کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو 12 سے 15 یورو تک کے درمیان آپ کو پیسے دے دیتے ہیں پر آور. اس کا مطلب ہے کہ دن میں آپ 15 یورو لیتے ہیں تو 60 یورو پر ڈے، اور 22 دن آپ کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے ہفتے میں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ 1000 اور 1200 یورو کما سکتے ہیں، اور یہ آپ کی لیونگ کے لیے کافی ہوتا ہے. یعنی 12 لاکھ خرچ کرنے کے بعد آپ کو فردر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے خرچ خود آپ پڑھ کے پورے کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں پر صورتحال ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں سنگاپور کی، تو یہاں پر آپ کو تقریباً 600 سے 700 ڈالر آپ کا کھانے کا خرچ ہے. آپ جو ہے یو ایس اے میں بھی تقریباً $1000 کے قریب جو ہے آپ کو گزارا ہو جاتا ہے، 1000 اور 1200 کے درمیان. وہاں پر بھی آپ کو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ 4 گھنٹے، زیادہ تر ملکوں میں 4 گھنٹے کے کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن بعض سبجیکٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کو صرف پڑھنا ہوتا ہے. اگر وہ آپ کو اسکالرشپ دیں گے تو پھر آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو بچے اچھے ہوتے ہیں، جن کا جو اکیڈیمکلی اچھا پرفارم کرتے ہیں، ان کو وہ اسکالرشپ دے دیتے ہیں، اور اسکالرشپ اتنا ہوتا ہے کہ جس سے آپ کی جو لیونگ ہے وہ لیونگ کاسٹ اس میں آپ کا گزارا ہو سکے. اسی طرح چائنا میں بھی آپ کو باہر جا کے کام کرنا پڑتا ہے، اور یقیناً رشیا وہاں پر یہ سہولتیں تو ہے، لیکن
ان کے پاس جابس پراسپیکٹ وہ بہت ریلیٹیولی کم ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ناروے اور سویڈن کی بات کریں تو وہاں پر بھی بالکل ہی ایسے ہی ہے کہ 4 گھنٹے آپ کام کر سکتے ہیں اور وہ ہینڈسم آپ کو گزارا کر سکتے ہیں ان پیسوں میں آپ. اور پھر یہ بھی ہے کہ وہاں پر زیادہ تر ٹھنڈ ہوتی ہے، ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے، اس لیے لوگ زیادہ پریفر نہیں کرتے وہاں پر جانے کے لیے. ایون وہ -10 تو بالکل نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے. لیکن آپ کو فیل اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ ٹیمپریچر کنٹرولڈ ہوتی ہے، تو آپ وہاں پر بہتر طریقے سے رہ سکتے ہیں. لیکن ٹھنڈ میں باہر نکلنے پر پرابلم ہوتا ہے، اس لیے لوگ وہاں پر جانا پسند نہیں کرتے. البتہ وہ کنٹریز بہت زیادہ خوبصورت ہیں. تو اب ایک یہ ہے کہ یونیورسٹی کی جو گریڈنگ ہوتی ہے وہ کس لحاظ سے ہوتی ہے. ایک تو آپ کیو ایس رینکنگ کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیو ایس رینکنگ ہوتا ہے، اور کچھ یونیورسٹی جو ہے وہ میں ان کا آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کی ایک خاص رینکنگ ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل علیحدہ ٹاپک ہے، تو اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. اچھا، اب آپ نے یہ کیا کہ یونیورسٹی سلیکٹ کر لی، ایگزام دے لیا، ایگزام کے بعد آپ نے وہاں پر فیس پے کر دی، وہاں پر آپ پہنچ گئے. تو اب جو فرسٹ ایئر میں آپ وہاں پر پہنچتے ہیں، یعنی فرسٹ سیمسٹر میں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو وہاں پر پرابلم کس طرح کے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ہم نیکسٹ آپ کا ڈسکس کریں گے کہ وہاں پر آپ کو کس قسم کے پرابلم آپ فیس کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا جو پرابلم ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمیونٹی کا پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جو سپوز پاکستان سے جا رہے ہیں تو پاکستانی دوست آپ کو کہاں پر اویلیبل ہوں گے، کہاں پر رہتے ہیں، کس جگہ پر، کیسے آپ ان سے مل سکتے ہیں. دوسرا جو پرابلم ہوتا ہے وہ فوڈ کا پرابلم سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ کون سی جو خوراک ہے، فوڈ ہے، وہ حلال ہے اور کون سی جو ہے وہ آپ نے نہیں کھانی. کس طرح آپ نے کوکنگ کرنی ہے، کیسے آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. ان کے اوپر گروسری کہاں سے لینی ہے، جو آپ نے کوکنگ کرنی ہے تو اس کو کس طرح آپ نے کوک کرنا ہے اور کہاں سے یہ چیزیں لے کے آنی، یہ آپ کو پرابلم جاتے ہوئے فیس ہوتے ہیں. پھر آپ کو یقیناً شروع میں وہ آپ کو کہیں پر تو یہ ہوتا ہے کہ ہاسٹل موجود ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر ہاسٹل موجود نہیں ہوتے تو آپ کو باہر جا کے رہنا ہوتا ہے. تو پھر آپ کا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ ایکوموڈیشن کا کیا کریں گے، کہاں پر جا کے رہیں گے. جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کو کہاں پر اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، کہاں پر آپ نے پروٹین ہونا ہے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی شروع میں جا کے آپ کو پرابلم ہوتا ہے. پھر آپ کو لینگویج پرابلم ہوتا ہے. یقیناً ہم لوگ جو ہے وہ انگلش بولتے ہیں، لیکن ان کی اسپیڈ اور اس کی جو ڈکشن ہے ان کو ہم میچ نہیں کر پاتے. تو یہ ایک اور پرابلم ہوتا ہے جس کو آپ فیس کرتے ہیں. شروع میں آپ کو جو ہے لوگوں کو سننے میں پرابلم ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھنے میں پرابلم ہوتا ہے. تو یہ لینگویج پرابلم جو ہے وہ آپ کو ایک رہے گا. ان سب چیزوں کے لیے عام طور پر جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کا بڈی دیتی ہیں، آپ کو ایک ساتھی دیتی ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتا ہے، جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ کے ان پرابلم کو سالو کرنے میں آپ کو مدد دیتا ہے. ایک آپ کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں سے سم کارڈ لینا ہے، کیسے گھر والوں سے بات کرنی رہے تھے کہ بیسٹ ٹائم کون سا ہوتا ہے. تو یقیناً وہ جو ہے وہ فال سیمسٹر جو ہے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یونیورسٹیز کے ایگزام سے آپ فارغ ہو کے فوراً ہی وہاں پر جانے کا پلان کر لیتے ہیں. تو یہ بہتر ٹائم ہے. ایک کہ لوگوں میں یہ مسکنسیپشن ہے کہ آپ پڑھ کے یونیورسٹی کی ڈگری، فرض کرو آپ نے بی کیا ہے یا ایم ایس سی فزکس یا کیمسٹری کر لی ہے، ایم ایس سی کر لی ہے، اور اب آپ نے وہاں جا کے پوسٹ گریجویٹ کلاسز کے لیے، ایم ایس کے لیے ایڈمیشن لینا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو ایک بات تو ہم نے یہ کر لی کہ ہمیں
کب جانا چاہیے، یعنی دسمبر میں جانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ کس وقت جانا چاہیے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کو آپ نے ایم ایس سی کر لی یا بی ای کر لی یا ایم اے کر کے LLB کر کے آپ اس کے بعد جاب کریں، پھر آپ جائیں ایکسپیرینس گین کر کے جائیں، یا آپ کو فوراً جانا چاہیے۔ تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کا جو نالج ہوتا ہے وہ فریش ہوتا ہے شروع میں۔ اگر آپ فوری طور پر جائیں گے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا نالج فریش ہوتا ہے، آپ کی ریٹینشن پاور ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، اور آپ کی جو مینٹل فیکلٹیز ہیں وہ انٹیکٹ ہوتی ہیں، وہ پروفیشن کی طرف ابھی نہیں ہے، وہ اس موڈ میں ہیں کہ لرننگ کے موڈ میں ہیں۔ تو اس وقت بہتر ٹائم ہوتا ہے، یعنی آپ فوری طور پر ایم ایس سی کریں، بی ای کریں، آپ ایم اے کریں، یا سال 6 مہینے 2 سال اس کے فوراً بعد آپ کو جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ 5 سال آپ جو ہے وہ ایکسپیرینس گین کر لیں اور پھر آپ جائیں تو بہت اچھا پرفارم کریں گے۔ اس وقت آپ کی جو اکیڈیمک آسپیکٹ ہے اس میں فارگیٹنگ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں بہت ساری اکیڈیمک چیزیں آپ بھول چکے ہوتے ہیں، اور ان کو آپ کو جا کے ریفریش کرنا پڑتا ہے، جس میں آپ کافی ٹائم لیتے ہیں، اور اس سے آپ کی پرفارمنس کے مناسب نہ رہنے کا احتمال ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ اتنا زیادہ بہتر پرفارم نہ کریں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ فوری طور پر ماسٹرز کرنے کے بعد آپ باہر پڑھنے کے لیے جائیں۔ ایک بات جو ہے وہ میں سیٹ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ سیٹ میں یہ ہے کہ آپ سیٹ میں ایک مرتبہ اپیئر ہوتے ہیں، اور آپ کی فرض کرو اب سمجھتے ہیں کہ میری پرفارمنس بہتر نہیں ہے، میں اس ٹیسٹ کو بہتر طریقے سے کر سکتا تھا، تو آپ اس میں ری اپیئر ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کتنے عرصے بعد یا کب آپ ری اپیئر ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سیٹ تقریباً 5 سال کے لیے ہوتا ہے، ویلڈ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سیٹ میں آپ کی بہتر پرفارمنس نہیں تھی، آپ اسے کینسل کر دیں اور پھر جو ہے دوبارہ اپیئر ہوں۔ ورنہ کچھ یونیورسٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو آپ سے تمام سیٹ کا ریکارڈ مانگ لیتی ہیں، یعنی آپ سیٹ میں کتنی مرتبہ اپیئر ہوئے، اگر آپ اس کو کینسل نہیں کرائیں گے تو یقیناً وہ ساتھ آپ کے جائیں گے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 6 مرتبہ اپیئر ہو کے تب یہ آپ کا سیٹ کا یہ سکور آیا ہے، تو وہ آپ کے جو کریڈنشل ہیں ان میں وہ ویک گردانا جاتا ہے۔ تو جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں پر سیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ سیٹ میں اپیئر ہوں، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو کینسل کرا دیں، ورنہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ کو پرابلم ہو جائے گا۔ سیکنڈلی جو اسی طرح جو آئلٹس ہے وہ تقریباً 2 سال کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے آئلٹس میں اپیئر ہوئے، اور جتنی مرضی اس میں بھی مرتبہ اپیئر ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ہے یقیناً کوئی سال میں 6-7 مرتبہ، یہ ہر آلٹرنیٹ منتھ میں یہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یعنی سال میں 6-7 مرتبہ ہوتا ہے یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا شیڈیول سیٹ کا اور ٹافل کا یا آئلٹس کا شیڈیول کیا ہے، اس شیڈیول کے مطابق آپ اپیئر ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اس کے چارجز بھی میرا خیال میں $70-80، یعنی 12-13 ہزار روپے، یا ممکن اب زیادہ ہوں۔ جب میں اپیئر ہوا تھا تو اس وقت 8,000 تھا۔ میرا جو ہے وہ مسئلہ یہ رہا کہ میں یونیورسٹی کے بعد فوراً بعد جانا چاہتا تھا، باہر جانا چاہتا تھا کہ میں فوراً سے تعلیم حاصل کروں۔ میں نے مختلف جگہ پر اپلائی بھی کیا، میں مختلف جگہ پر گیا بھی صحیح کہ میں کسی طرح، لیکن کیونکہ مجھے اویئرنیس نہیں تھی صحیح طریقے سے، یا اس طرح کی کوئی ویڈیو بنی ہوئی نہیں تھی، تو اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کیسے باہر جا سکتا ہوں۔ اگر مجھے اس وقت پتہ ہوتا تو یقیناً میں باہر چلا جاتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہاں پر رہ کے بہت اچھا کام کرنے کو ملا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کی بہت مہربانی ہے، اس نے بہت زیادہ مجھے عطا کیا، بہت زیادہ مجھے نوازا، میں اس کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ تو
میرا کہنے کا یہاں پر یہ مسئلہ وہ ضروری تھا، بتانا چاہتا تھا، مقصد یہ تھا کہ آپ کو اویئرنیس نہیں ہوتی، اس وجہ سے آپ باہر نہیں جا سکتے بعض اوقات. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے اویئر کریں، ان چیزوں کو بار بار سنیں، میری جو ویڈیوز ہیں ان کو مکمل طور پر دیکھیں، ان کو مکمل طور پر ان سے جو ہے ان کو سمجھیں، اور اس کے بعد ضرور باہر جائیں اور باہر سے علم حاصل کریں اور اپنے آپ ایک اچھا کمائیں بھی صحیح، اور اس ملک کی بھی خدمت، چاہے وہ پاکستان میں رہ کے یا پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ پر رہ کے آپ کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے. جو سیٹ ہوتا ہے، سیٹ میں زیادہ تر آپ کا فوکس جو ہے وہ میتھ کے حوالے سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میتھ کے بعضوں کا 2 پیپر ہوتے ہیں، اور ایک میں آپ کو 22 کوسچن یا 20 کوسچنز کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے آپ کو 35 منٹس ملتے ہیں، 35 to 38 منٹس ملتے ہیں. اور دوسری میں 35 کوسچن کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کو 38 کوسچن کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کو 55 ملتے ہیں. اور اس میں جو بکس عام طور پر سیٹ میں استعمال ہوتی ہیں وہ پاسپورٹ ٹو ایڈوانس میتھمیٹکس، یہ ایک ہے ہارٹ آف الجبرا، دوسری بک ہے، اور تیسری ہے پرابلم سالونگ، یہ ڈیٹا انالیسز. یہ چیزیں آپ کو پڑھ کے، یہ بکس آپ کو، یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میتھ کا سلیبس کون سا ہے، جو انگلش کا سلیبس ہے وہ کون سا ہے، اور ریلیونٹ کتابوں سے تیاری کر کے پھر جائیں. اور پھر آپ نے اسی طرح رائٹنگ پر بھی توجہ دینی ہے آئلٹس میں، اور ضرور لسننگ ضرور کریں. جو پرونانسیشن ہے، جو ایکسنٹ ہے، مختلف ایکسنٹ ہیں، ان کو اچھی طرح آپ کو وہ سمجھ آنے چاہیے، یا ان سے نو ہاؤ ہونی چاہیے. آپ کو باہر جا کے اس کیپیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھی جاب ملنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس طرح آپ کا جو فیوچر پراسپیکٹ ہے وہ پاکستان میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کو پاکستان میں بھی بہتر جاب مل جاتی ہے، اور ایبراڈ میں بھی یقیناً آپ کو یہ تو اجازت ہوتی ہے کہ ہر کنٹری میں تقریباً 2 سے 3 سال وہ آپ کو وہاں پر رہنے کی اجازت دیتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو آپ کے فیوچر جو پراسپیکٹ ہے اس لحاظ سے وہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ کو اچھی جاب کی آفر وہاں پر بھی مل جاتی ہے. اگر آپ پاکستان واپس آئیں تو پاکستان آ کے بھی آپ کو ایک اچھا جو ہے وہ پیکیج آفر ہو جاتا ہے، اور اچھی جاب آپ کو مل جاتی ہے یونیورسٹیز میں بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ٹیکنیکل سیکٹر ہے اس میں بھی آپ کو اچھا فیوچر مل جاتا ہے. لیکن باہر بھی آپ کو کم از کم 2-3 سال کے لیے تو ضروری بات ہر جگہ پر وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ وہاں پر رہ کے کام کریں. تو آخر میں میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس کو سنیں، اچھی طرح سنیں، اور اس سے فائدہ اٹھائیں. جو دوسرے دوست ہیں ان کو بھی یقیناً اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں، اور اس کو مجھے سبسکرائب کریں میرے چینل کو. اور ایک اہم بات ہے کہ جو امپارٹنٹ جو بھی آپ کے کو فیوچر میں لگے کہ آپ کسی چیز کے متعلق مجھ سے آگاہی یا انفارمیشن یا کوئی اور چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو یو آر آلویز ویلکم. میں آپ کو اپنا ایڈریس، اپنا فون نمبر وہ اس میں دے دیتا ہوں آخر میں. تو اس میں آپ جو ہے مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں. جو چیز آپ پوچھنا چاہیں، جتنی میری حیثیت ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا. اور اگر مجھے علم نہیں ہوگا تو میں کسی سے پوچھ کر آپ تک یقیناً وہ آپ کی جو ضرورت ہوگی اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے غور سے سنا.